سورہ الضحیٰ تب نازل ہوئی تھی جب حضور پاک پہ کافی لمبے عرصے کے لیے جو ہے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا کوئی حکم لے کے نہیں تشریف لاتے تھے۔ حضور پاک کو ڈریمز میں یعنی خواب میں کوئی بشارت کوئی پیغام نہیں ملتا تھا، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ہوپلیسنس کا شکار ہو گئے، بہت زیادہ پیسمزم میں جو ہے وہ چلے گئے، اور انہیں لگتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایفرٹ سے خوش نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نبی نہیں بنانا چاہتے۔ ایٹ دیٹ ٹائم اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وحی کی صورت میں سورہ والضحیٰ جو ہے نازل کی حضور پاک پہ، اور اس میں جو ایکسپلینیشن ہے، اب بریف ایکسپلینیشن میں آپ کو دوں گی اس چیز کی، اور یہ ہماری لائف میں کتنا پازیٹیو پارٹ پلے کرتی ہے، دیٹ I'll tell you in this video۔ سورة الضحى مكية بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب پردہ ڈالے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، ووجدک ضالا فہدیٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، ووجدک عائلا فأغنیٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتے کو نہ جھڑکو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ سورہ الضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو جب ایک وحی کی صورت میں یہ سورت جب حضور پاک میں نازل کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی بیسیکلی دی کہ آپ فکر مند نہ ہو، ہم آپ سے خفا نہیں ہیں، نہ ہم آپ سے ناراض ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے جیسے حضور پاک کے دل میں یہ ڈاؤٹس آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شاید اپنا نبی بنانا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ میرے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اور میری جو اتنی بھی ایفرٹس ہیں شاید وہ اتنی نہیں ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ بیکاز ہی واز اسپریڈنگ اسلام، وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اپنی زندگی میں کہ دین کو مزید سے مزید پھیلایا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کیا جائے۔ اس میں انہوں نے بہت سی جو ہے وہ پریشانیاں فیس کی، ہرڈلز بہت ساری آئیں ان کے اس راستے میں، ان کے لیے یہ چیز آسان نہیں تھی۔ حضور پاک کی زندگی
ان کی آل کی، ان کے خاندان کی پوری زندگی اٹ از کمپلیٹلی بیسڈ آن دا سیکریفائزز، دا پیشنس دے جو پیشنس انہوں نے اپنے اندر ہولڈ کر کے رکھا، اور جتنی بھی پریشانیاں، تکلیفیں اور جتنے ظلم انہوں نے برداشت کیے، دے آر دا ایگزامپل فار دیٹ. اوکے، اس سے آگے اور تو کہیں جانا چاہیے ہی نہیں ہمیں. اگر پریشانی آپ کی زندگی میں آتی ہے، یا آپ کسی بھی طرح کی کروشل اسٹیج سے گزر رہے ہو، آپ حضور پاک کی زندگی کو دیکھو. ان کی والدہ نہیں تھی، ان کے والد نہیں تھے. آپ ابھی پریشان ہوتے ہو، آپ کا دل کرتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہو کہ جس سے کم از کم آپ بات شیئر کرو، آپ کا دل تسلی بخش ہو جائے. ہماری لائف میں بہت سے ایسے سرکمسٹانسز یا ایسی اسٹیجز آتی ہیں جہاں ہم کمپلیٹلی اپنے آپ کو لائف لیس محسوس کرتے ہیں، ہوپ لیس محسوس کرتے ہیں، اور انتہائی ڈیپسٹ لیول آف پیسمزم جو ہے وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، جو کہ بالکل ایک غلط چیز ہے، بہت زیادہ نیگیٹو چیز ہے. اس سے یہ ہے کہ ہمارا یہ چیز شو کرتی ہے، یہ چیز ہم خود ہی پورٹرے کر کے اپنے جو ایک نان مسلم کمیونٹی ہے، ایون ہم لوگوں کو بیسیکلی پورٹرے کر کے یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. اللہ تعالیٰ پہ جو ہمارا یقین ہے وہ بہت کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہم ہوپ لیس ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہم جس اسپیسیفک مشکل میں اگر خدا نہ خواستہ پھنسے ہوئے ہیں، اس سے ہم نکل نہیں سکتے. کوئی ایک چیز ہے جس کی ہم خواہش کر رہے ہیں وہ ہمیں مل نہیں رہی، یا کوئی چیز کی ہم دعا کر رہے ہیں وہ دعا قبول نہیں ہو رہی. سمجھنے کی صرف ایک یہ چیز ہے، یہ زندگی ہے، یہ صرف امتحان کی جگہ ہے. ہم لگژریز، ڈیزائرز، ایکسپیکٹیشنز اور ریئلٹی سے دور جا کے ہم فینٹیسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم صرف سوچتے رہتے ہیں اب یہ ہو جائے، اب یہ ہو جائے، اب یہ مل جائے، اب وہ مل جائے. انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم بھول گئے ہیں کہ یہ دنیا سلولی اپنے فل سٹاپ کی طرف جا رہی ہے. وہ فل سٹاپ کہیں ہمیں ویزیبل نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ ہم فینٹیسی کے اندر رہ رہے ہیں، ہم نے ریئلٹی سے کوسوں دور ہیں. یہ سب سے مین ریزن ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے ایک آیت سنی ہوگی کہ اللہ رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اس کا مطلب یہی ہے، اب دنیا کی نالج گین کرو، لیکن دین کی نالج جو آپ کی آخرت میں آپ کو کام آئے گی، جو بیسک چیز ہے، اس چیز کی طرف بھی شوڈ اسٹرائیو فار دیٹ. اوکے، ٹو گین دا نالج آف اللہ، ٹو گین دا نالج آف یور دین. اوکے، یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے وقت میں، اور سلولی یہ چیز فیڈ ہوتی جا رہی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو حضور پاک کی ایفرٹس ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں جو تعلیمات ہم تک پہنچائیں. ٹھیک ہے، وٹ ایور ہی ٹاٹ اس، اینڈ دا زندگی گزارنے کے جو طریقے انہوں نے ہمیں سکھائے، اس کے اکارڈنگلی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے. ٹھیک ہے، سنت نبی کے مطابق کوشش کرنی چاہیے. کمپلیٹلی تو ہم وہ چیزیں نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چیزیں تو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی ہماری بخشش ہوگی، اور کسی چھوٹی چھوٹی چیز کی وجہ سے ہی ہماری پکڑ ہو جائے گی. ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا نہ مکرو جانا. یہ دل میں یقین ہونا چاہیے اس چیز کا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے منہ نہیں موڑتے. ٹھیک ہے، بٹ اس چیز کے لیے بھی کنڈیشن اپلائی ہے کہ اپنا فوکس بالکل سیدھا رکھو، اپنے لیے سنسیئر ہونا سیکھو. اپنے ساتھ بھی سنسیئرٹی بہت ضروری ہے. اوکے، دین ہی آپ اپنے معاملات کے ساتھ سنسیئر ہو سکو گے، اور دین ہی آپ اللہ تعالیٰ اور آپ کے ریلیشن شپ میں آپ سنسیئرٹی شو کر سکو گے، ادروائز نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے، دس فیکٹر وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے آپ اسٹرانگ کرو گے. ٹھیک ہے، دین یو ول انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ
ما ودعک ربک وما قلا، کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا نہ مکرو جانا. Then you will have this feeling in the second stage. ٹھیک ہے. And the third stage would be وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. See, the first stage is this، اپنا اللہ کے ساتھ کنیکشن اپنا اسٹرانگ کریں. سیکنڈ اسٹیج کہ آپ کے اندر سلولی یہ فیلنگ آنا شروع ہوگی کہ تمہارے رب نے، کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا. دین یو ول انڈرسٹینڈ دس فیلنگ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو آزما رہے ہیں، صرف اس لیے اللہ نے آپ کو ایک بہتر مقام دینا ہے. اینڈ دا تھرڈ اسٹیج وڈ بی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. دین یو ول ہیو دس فیلنگ اینڈ دین اللہ ول اسٹارٹ blessing you with everything that you wish. ٹھیک ہے. یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے پہ ہے. ٹھیک ہے. آپ سمجھو گے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو ان کے ان ہارڈ ٹائمز میں، جب وہ دین کی تبلیغ بھی کر رہے تھے، وہ اب مشرکین کی ظلموں کو برداشت کر رہے تھے، ان کی کڑوی بہت ہی غلط باتوں کو برداشت کر رہے تھے، ان پہ صبر کر رہے تھے. اس دوران ہی وحی کا سلسلہ رک گیا، جس پہ وہ بہت زیادہ ہوپ لیس ہو گئے. اور تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورہ والضحیٰ جو ہے وہ نازل کی اور انہیں تسلی دی اس چیز کے لیے کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اینڈ ون مور تھنگ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت کی جو آیت ہے، اس کی 1 2 3 جو 5th آیت ہے سورہ والضحیٰ کی، اس کی بہت زیادہ کثرت رکھیں. مطلب آپ جب اب اسے پڑھ لیں، اسے یاد کر لیں اور اس کی کثرت رکھا کریں. جیسے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو تسبیح پہ سے پڑھیں. زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی انگلیوں پہ پڑھیں. ٹھیک ہے. کچھ بھی کوئی تسبیح کر رہے ہیں، کسی لفظ کی کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اپنی انگلیوں پہ کریں، ورنہ تسبیح پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بہت زیادہ کثرت رکھنی چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ سیٹسفائی ہونے رکھ جاؤ گے ہر چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے نا. آپ کے اندر سیٹسفیکشن رہے گی اس چیز کی. اینڈ ان فیوچر بھی آپ ہوپ فل رہو گے کہ اللہ جو کرے گا اللہ بہتر کرے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تمہارا رب تم اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو اپنی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی خواہش، کوئی بھی چاہت دل میں رکھ کے اس دعا کو کثرت سے، اس آیت کو پڑھیں. دین یو ول سی دا ریزلٹس انشاءاللہ. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلفس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس صورت کے تھرو ہمارے اندر کی جو ہوپ لیسنس ہے، جو پیسمزم ہے ہمارے اندر کا، جو نیگیٹیوٹیز بہت زیادہ آ گئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت کے تھرو اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کر کے اپنے دل کو مطمئن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. And last but not the least, do not forget to subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon, and do like the video if you loved it. Thank you so much. Jazakallah khair. Allah Hafiz.